औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूँ। नाजरीन, आपने हमारे पहले प्रोग्राम में पाकिस्तानी निज़ाद अमेरिकन स्कॉलर डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब की गुफ्तगू सुनी और उसी गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सैर असल गुफ्तगू की और हम चाहेंगे कि मज़ीद हम आपकी बातें, आपकी यादें, आपकी खिदमत अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के लिए आपकी जो मोहब्बतें हैं वो लोगों में तकसीम करें। आपका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब, हमने देखा, खुद देखा कि एक ज़माने में, माजी में, आपकी वाइट हाउस तक बहुत रसाई रही। वाइट हाउस में आपसे मुशावरत भी की जाती रही बहुत से मामलात में। प्रेसलर तरमीम के हवाले से, ब्राउन प्रेसलर तरमीम के हवाले से जो उसका खात्मा हुआ, उसमें भी आपका एक रोल था। तो आप बताएंगे कि आपने क्या क्या खिदमत अंजाम दी इस हवाले से? अपनी खिदमत को खुद बयान करना ये एक तारीख है, मुख्तसर सी तारीख है। ये आप यकीनन जो है वो ये चाहता है आदमी के अपने बारे में। जहाँ तक एक पाकिस्तानी अमेरिकन की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से मेरी ख्वाहिश ये थी कि सोसाइटी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया जाए, अपनी विजिबिलिटी को साबित किया जाए। तमाम तर मुशक्कती मामलों के बावजूद, मेहनत के बावजूद हम आगे निकलने की जो सलाहियत रखते हैं उस पर मैं समझता हूँ कि प्रेसलर अमेंडमेंट को बीट करने के लिए सेनेटर हैंक ब्राउन की अमेंडमेंट लाई गई। बड़ा एक नाजुक मौका था। उसमें हम एक शहरी की हैसियत से क्या रोल अदा कर सकते थे, क्योंकि वो लॉबियस्ट फर्म है और दूसरी चीजें और पब्लिक रिलेशंस फर्म, दे जस्ट मेक मनी। लेकिन आप अपने मुल्कों के मफादात देखते हैं, जिसमें अमेरिका को उस हिमायत की तरफ लाना कि पाकिस्तान का ये मसला है, उस पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं उसको कैसे हम ईज कर सकते हैं, कैसे जो ना हो। उस बारे में डॉक्टर मलिहा लोधी, आपकी कलीग, आपकी कलीग, इसलिए कि आपका और उनका जमाना वही है। आप जंग में एडिटर थे, वो द न्यूज में थी, तो उसकी मेहनत का बड़ा मतलब है। उस जमाने में बेनजीर भुट्टो का, तो उसमें चूंकि पहली अपॉइंटमेंट जो थी वहां पे उनकी बतौर एम्बेसडर डॉक्टर मलिहा लोधी, उस बारे में हमने एक तो यह है कि मैंने जो एक अच्छी, जो मैं समझता हूँ जो कोशिश मुझे बहुत मसरूर करती है, खुश करती है, कि पाकिस्तान के हवाले से कोई तारुफी प्रोग्राम नहीं होते थे। हम सिर्फ ये चाहते थे बिग कम्युनिटी हम कैसे रेस हो सकते हैं। इस हवाले से नहीं, वो उन लोगों का काम होता है बुनियादी तौर पे जो हुकूमती अखराजात से चलते हैं, वो हमारा उससे कोई तरह। एक पैशनेट, एक पाकिस्तानी की हैसियत, पाकिस्तानी अमेरिकन की हैसियत से हम क्या कर सकते हैं। पहला सेमिनार जो है फ्रेंडशिप फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसमें भी आप देखिए कि पीस का लफ्ज है, पीस मेरा एक फोकस रहा। तो उस पर हमने, तो डॉक्टर मलिहा लोधी ने उसमें ना सिर्फ ये कि असिस्ट किया उस कॉन्फ्रेंस के लिए, उस सेमिनार सिम्पोजियम के लिए, बल्कि सैयद इकबाल हैदर जो लॉ मिनिस्टर आप जानते हैं, आपके दोस्तों के सफ में वो थे, सैयद हुसैन शराशी थे, डॉक्टर अब्दुल हई बलूच थे, इसी तरह के हमने 5 सेनेटर्स भी उसके अंदर। जी हाँ, मैंने भी आपका एक फंक्शन अटेंड किया हुआ है, हमारी दोस्ती भी उस फंक्शन में हुई थी जो आपने। हाँ, वो ये एक इब्तदाई इवेंट था जो कैपिटल हिल पे हुआ। उसके बाद ब्राउन अमेंडमेंट जो है, क्योंकि पाबंदियां तो अपनी जगह थी, ये उसी जमाने में ये मूव करते थे लोग जो है वो किस तरीके से हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, उनकी जिम्मेदारी भी थी, जाहिर के इलेक्टेड लोग थे। लेकिन ये काम बुनियादी तौर पे कम्युनिटी का होता है कि वो अवेयरनेस पैदा करे कि पाकिस्तान की जरूरत है कि आप क्यों करते हो ऐसे। तो हमने उस जमाने में सेनेटर हैंक ब्राउन को न सिर्फ सपोर्ट करना शुरू किया, सपोर्ट करने से मुराद ये अखलाकी तौर पे उनको कि आप एक अच्छे मुकदमे को लड़ना चाहते हैं तो पाकिस्तानी सपोर्ट आप।
وہ جس رات پاس ہوئی تھی، سینیٹر براؤن واز مائی گیسٹ. میری چائنا امریکہ فاؤنڈیشن جو تھی اور ڈاکٹر ملیحہ لودھی انہی لوگوں کو خوش آمدید دروازے پہ کھڑے ہو کر. تو دیٹ واز اے پرائڈ آف می کہ پاکستان جس کو پھر F-16 واپس ملے. آج ہم پاکستانی فضائیہ کی بات کرتے ہیں، بہت اسٹرینتھ ہے، تو اس کی بیس میں یہ نہیں میں کہتا ہمارا رول، لیکن ہم نے کہیں اس میں کردار ادا کیا، تو یہ پاکستان کا اہم رول تھا. تو یہ آپ کا شکریہ. یہ پریسٹر امینڈمنٹ کو بیٹ کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے سینیٹر ہینک براؤن نے جو لائی، اس میں کمیونٹی کے رول کو شیپ کرنے کے لیے کہ کمیونٹی کیسے ریز ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ تو تھا نا کہ ہم آپ سے سیکھ کے آپ لوگ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ پریسٹر ترمیم کیا تھی، پریسٹر امینڈمنٹ کیا تھی. ہاں وہ یہ تھا کہ چونکہ اس وقت انڈین لابی جو ہے آپ کے علم میں وہ کتنے مضبوط تھی اور انڈین حکومت کا انفلوئنس، اور پھر پاکستان میں مسلسل جو ہے وہ مارشل لاؤ کی جو زد میں رہا، تو وہ جمہوری پروسیس جب رک جاتا ہے تو امریکہ کا پہلا جو آپ کہہ لیں کہ ان کا جو اقدام ہوتا ہے کہ اس ملک پہ جو ہے وہ پابندیاں لگے. تو اس میں اقتصادی پابندیاں تھیں. اقتصادی پابندیوں میں کہ پاکستان نے وہ رقم دے رکھی تھی جو ہماری F-16 کے لیے تھی، وہ حالانکہ ہماری دی ہوئی رقم، نہ وہ رقم واپس کرتے تھے نہ وہ جہاز دیتے تھے. تو اس کو جب ریلیز ہوا تو اس میں پاکستان کا معاشی فائدہ ہوا، پاکستان کو امداد ملنا شروع ہوئی، پاکستان کے معاشرتی معاملات بہتر ہوئے. اس کے علاوہ امریکہ کے جو وہ ادارے جو امداد کو، تو وہ تو روک دی جاتی ہے نا، مثال کے طور پہ یہاں نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے، تو وہ امداد پھر سے بحال ہونا شروع ہوئی. اس میں یعنی مجھ جیسے افراد کا رول جو ہے، بالخصوص میں اپنی بات کروں گا، وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، ہم پاکستان کی کیا مدد کر سکتے ہیں. یہ ایک خواہش جو ہے میرے خیال میں ہر شخص کے اندر ہونی چاہیے. لیکن لوگ اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ آپ کو اپرچونیٹیز دیتا ہے، اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. اگر آپ اپنی آواز کو بہتر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں تو آپ میں صلاحیت جتنی ہے امریکہ اس سے فائدہ اٹھا لے گا. ایک یہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو وہ باتیں جو سیاسی ہیں. معاشرتی حوالے سے، سماجی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جس حوالے سے آپ نے میرا تعارف، آپ کی مہربانی ہے، ورنہ آپ اس جگہ پہ جہاں اساتذہ لوگوں کو لوگ استاد سمجھتے ہیں آپ کو، اور میں بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آپ سے سیکھنے والوں میں شامل تھے. دوست کی حیثیت اپنی جگہ کہ آپ سے دوستی اور محبت جو رشتہ ہوا. لیکن تو اس میں پاکستان کے لیے جو معاشرتی حوالوں سے کہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو ایک اچھے سٹیزن کے طور پر، تو وہاں پہ اب اندازہ لگائی اس زمانے میں ابھی میں سٹیزن بھی نہیں تھا. تو میری کاؤنٹی نے، فیئر فیکس کاؤنٹی نے مجھے وہ پروکلمیشن ہینڈ اوور کیا جو ایک بیسٹ سٹیزن کا ہوتا ہے. گڈ. اور اس میں تمام ملکوں کے نمائندے تھے. وہ میرے خیال میں کہیں یوٹیوب پہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ فیئر فیکس کاؤنٹی پروکلمیشن، وہ کلچرل ہیریٹیج جو میں نے آپ سے کیا، کلچر کی آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں، تو مطلب یہ اس معاشرتی معاملے میں تو ہم نے ایک اچھی سٹیزن شپ کا ایک تصور کہ پاکستانیوں کو برا مت کو، پاکستانی بہت اچھے ہیں. اس زمانے کی بات ہے کہ پاکستانی اتنے نہیں تھے. ہمارے ہاں ہمیں پتہ ہے مسجدوں بڑی محدود تھی، ہمارے گروسری سٹورز بہت تھوڑے تھے، ہماری کمیونٹی بہت کمزور تھی. اس میں ایک پاکستانی کو نکال کے کہیں کہ تمام شہریوں کے حوالے سے ہم اس کو ڈیزگنیٹ کرتے ہیں ایز اے بیسٹ سٹیزن اور اس کو یہ پروکلمیشن دیتے ہیں. تو وہ مجھے یاد ہے اس پروکلمیشن میں جو تھا، میں نے دیکھا جو پچھلی لائن میں جو لوگ کھڑے تھے اس میں بعد میں کئی سینیٹرز بن گئے، کئی کانگریس مین بن گئے. تو اس پہ یہ ساری چیزیں وہی نیک خواہش جو امریکہ میں کو سیو کرنے کی، یہ امریکہ کو سیو کرنے، میں سمجھتا ہوں والنٹیئر کرنا. اگر ایک اچھی شناخت ہم بنانا چاہتے ہیں جہاں کہیں بھی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کی رضاکارانہ طور پہ خدمت کریں. ایک تو یہ تھا. دوسرا جو میں سمجھتا ہوں دیٹ واز اے پرائڈ مومنٹ فار می اینڈ فار مائی وائف، وہ یہ تھا کہ 2017 میں امریکہ کی کانگریس نے ایک یہ کہہ لیں کہ دستاویز، ایک بل جو ہے وہ ایسا بھی ہے جو صدر بل کلنٹن نے سائن کیا ہوا ہے کہ ہر سال جو ہے وہ ایک بہترین میاں بیوی کو امریکہ کے بیسٹ پیرنٹس آف دی ایئر کا ایوارڈ دیا جائے گا.
یہ کانگریشن پروسیڈنگ تھا. ہم 2017 میں ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا کہ ہمارے لیے یہ ایوارڈ جو ہے وہ مخصوص کیا گیا. تو ہم نیو یارک میں بلائے گئے اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ میکسیمم لوگوں کو لا سکیں اس میں. تو میں کہتا ہمیں بلایا تو ہم میکسیمم لوگوں کو, لیکن انہوں نے بسوں کا انتظام کیا, بسوں پہ لوگ گئے اس پہ. وہاں پہ تقریباً 25 سے 30 ہزار افراد میڈیسن اسکیئر گارڈن, جہاں آپ گھومتے رہے تو میڈیسن اسکیئر گارڈن میں جہاں بڑے بڑے کنسرٹس ہوتے ہیں, ہم بھی چلے گئے, ہمیں پکڑ دکڑ کر کے تو اگلی سیٹوں میں بٹھا دیا. اب یہ مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ ہم نے عزت حاصل کی ہے سوسائٹی میں, تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں وی آر نون ان دا سوسائٹی. تو یہ ایسا اس میں تمام قیادت امریکہ کی موجود تھی, مطلب یہ سوائے صدر کے, نائب صدر کے, وہ چونکہ ایک سماجی ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں, لیکن اس کو پولیٹیکل حمایت بھی, کانگریس کی حمایت بھی اس کو. تو اس پہ پروسیڈنگ کے دوران انہوں نے جو ایم سی تھے انہوں نے کہا کہ وی ہیو دی بیسٹ پیرنٹس آف دی ایئر اناؤنسمنٹ. سارے لوگ متوجہ ہوئے تمام جو ہے, اور ہم بھی اپنے طور پہ سنے کہ یہ کون ہے. تو انہوں نے اچانک ہماری تصویریں ڈسپلے کرنا شروع کی, میری اور میری وائف. تو یہ ہمیں کیوں دکھا رہے ہیں, ہم نے کوئی جرم نہیں کیا, ہم یہاں آ گئے. تو انہوں نے کہا دے آر دی بیسٹ پیرنٹس آف دی ایئر اکارڈنگ ٹو دی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدر براک حسین اوباما نے ایک ان کے کئی خطوط میرے ساتھ جو ہے نا, خطوط کا تبادلہ, میری مشورہ ہے کہ لکھتے رہو, بتاتے رہو, اپنے احوال بیان کرتے رہو. شاید امریکی قیادت جو ہے وہ جاننا چاہتی, اور وہ جاننا چاہتی. تو تمام صدور کے ساتھ میری خط و کتابیں جو ہے وہ صدر رونالڈ ریگن سے شروع ہوا جب میں ابھی امریکہ جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا. تو اس کا جواب بھی اب دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے جاننے کی ایک موقع بھی ملتا ہے کہ امریکہ کا صدر جو دنیا کا ایک اہم ترین لیڈر ہوتا ہے, وہ اگر کوئی خط لکھا جائے اور خط کے کنٹینٹس اہم ہو, امریکہ کے لیے فائدہ مند ہو, تو اس کا جواب دینا اس کے لیے فرائض میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ وہاں سے لے کے صدر براک حسین اوباما اور ان کے بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, ہی روٹ می ویری کمپیشنیٹلی. دو ان کے خطوط جو ہیں ہمارے صدر محترم ڈونلڈ ٹرمپ سب کے 2 خط میرے پاس. تو خطوں سے نتیجہ میں جو کرنا چاہتا ہوں, لیکن صدر براک حسین اوباما کا وہ خطوط اس لیے اہم ہے کہ اس میں ایک جملہ جو ہے نا, وہ کہ اسلام از اے پارٹ آف امریکہ. یہ نہیں کہا کہ مسلم آر پارٹ آف امریکہ, اسلام پارٹ فلسفی کو آج دنیا میں تہذیبوں کا, اور جس سے آپ نے آغاز کیا کہ تہذیبوں کا کلیش ہے, مذاہب کا کلیش ہے, ہر چیز میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو اختلافات نظر آتے ہیں. اس نے اس چیز کو ریموو کرنے کی کوشش کی کہ اسلام از اے پارٹ آف امریکہ, جس میں مسلمانوں کو عزت دی اور اسلام کے ریلیجن کو امریکہ کی فاؤنڈنگ اسپرٹ کے ساتھ جوڑ دیا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ تھامس جیفرسن نے جو قرآن مجید سے استفادہ کیا تھا, امریکی دستور اس سے بنا, بہت سی کتابوں سے بنا ہوگا, لیکن تھامس جیفرسن نے اس سے استفادہ کیا, اور وہ کتاب جو قرآن مجید کی وہ جو اس کی پراپرٹی تھی وہ لائبریری آف کانگریس میں موجود ہے, اس پہ اس کے نوٹنگس موجود ہیں, اور وہ بک جو ہے وہ ریئر بکس میں شامل ہے جو لائبریری آف کانگریس کی. اس کو بڑے عرصے کے بعد لے کے آئے, جب مسلمانوں کا پہلا کانگریس مین کیتھ ایلیسن الیکٹ ہوا تو اس نے اس قرآن مجید پہ حلف لینا چاہا, تو وہ لے کے آئے. اس کے بعد چونکہ وہ بڑا فریجائل کاپی ہے تو اس کو شامل کر دیا گیا کہ اب یہ نکالیں گے نہیں, اس لیے کہ اس کے اوراق اور ساری چیزیں اور حفاظت کے لیے لاکھوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں ان ڈاکومنٹس کی حفاظت کے لیے. میں حیران ہوا کہ اس پہ یعنی تقریباً یہ کہہ لیں 890 ملین جو ہے خرچ کرتے ہیں صرف ایک لائبریری پہ سالانہ اس کا بجٹ, یعنی 1 بلین کے قریب ان کتابوں کی حفاظت. تو اس میں عرض کرنے کا مطلب بات کہاں سے, کیونکہ آپ کو دیکھتے ہوئے جی چاہتا ہے کہ آدمی دل کی ساری باتیں کر لے. تو وہ جو ہے ایک اسلام از اے پارٹ آف امریکہ, میں اس طرف آ جاتا ہوں کہ جس میں صدر براک حسین اوباما نے ان کا خط جو ہے اس میں یہ بھی کہا, بینگ کرسچن واٹ آئی تھنک اباؤٹ دی ادر ریلیجنس, مطلب یہ کہ اپنے ریلیجن کو قائم رکھتے ہوئے دوسرے مذاہب کی بات کرنا ایک بہت خوبصورت خط ہے. اچھا جی, تو اس کے بعد جو ہے چونکہ ذاتی طور پہ کہ یہ صدر جو ہے وہ ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں, تمام مذاہب کی بات کرتے ہیں, تمام مذاہب عام ہیں,
बशमूल इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी के, जुडाइज्म के, मैं समझता हूँ ये अब देखें ना, ये जो एकॉर्ड हुआ था उसको क्या नाम दिया गया, अब्राहमिक एकॉर्ड। मुझे यकीन है कि ये भी जो एकॉर्ड होगा इसको भी कोई इसी तरह का नाम दिया जाएगा, ये जो ईरान का और अमेरिका का, कि उसमें भी यही तलाश की आपको जाए। यकीन है कि होगा ये? मुझे, हाँ मुझे यकीन है, लेकिन मैं वो उस बात को आपकी इजाजत के साथ अगर, तो उसमें उन्होंने कहा, तो उसके बाद सदर बराक हुसैन ओबामा का आखिरी डिनर क्रिसमस का, ही इनवाइटेड मी एंड माय वाइफ। हम लोग मुशीर वजीर नहीं है रियासतों के, हम लोग फलाहकार हैं, रजाकार हैं, हम लोग बही खां हैं, हम लोग एक सिटीजन का रोल अदा करते हैं। मुशीर वजीर होने का जो दावा करते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती। हाँ, मैंने एक अच्छे मुआविन की हैसियत से अमेरिका को जरूर जो है काम किया। तो उसमें सदर बराक हुसैन ओबामा क्रिसमस डिनर, आई वॉज अलाउड टू प्रे इन द ओवल ऑफिस, नमाज। अब मैं बड़ा बुनियादी तौर पे, आपके इल्म में है कि मैं तमाम तर चीज़ों को, मैं बड़ा दुनियादार आदमी हूँ, लेकिन मैं वो अवेल करना चाहता था अपॉर्चुनिटी कि जो यहाँ पे मौजूद है, और ये वाइट हाउस जो अमेरिका के सदर की रहाइश का और सरकारी, आपने व्हाइट हाउस में नमाज पढ़ी, तो ये एक बड़ा था। मुझे दूसरे दिन जो पूछा जा रहा था, वीओए ने बहुत अच्छी स्टोरी की, दूसरे लोगों ने बहुत से, लेकिन मुझे एक मुसलमान हमारे जो मस्जिद के इमाम, उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आपने हाथ बांध के पढ़ी थी या हाथ खोल के पढ़ी थी? तो मैंने कहा मैंने दिल खोल के पढ़ी थी। तो ये हमारी सोच, अप्रोच, आप इससे कि कितनी नैरो, कि अमेरिका आपको मौका देता है कि आप अपने मजहब की प्रैक्टिस करें। मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका इज ए मॉडल स्टेट, तमाम तर चीज़ों के बावजूद। इस जंग की सूरत हाल को एक लम्हे के लिए अगर पीछे रखते हैं आप खुद वहां पे जाते हैं, आपने देखा है, मुशाहदा किया है, अमेरिकी रियासत जो है एक मॉडल है जिसमें डाइवर्सिटी है, जिसमें लोगों का एहतराम है, अदब है, किसी को कोई गरज नहीं कि कोई क्या खाता है, क्या पीता है, रियासत उसको जरूर जो है वो फैसिलिटेट करती है, सोशल सिस्टम जो है, एक समाजी निज़ाम जो है, लेकिन वो वहाँ पे आज़ाद हैं, और ये आज़ादी जो है वो अमेरिका अपने शहरियों को तो जरूर देता है। नाजरीन, हमारे साथ पाकिस्तानी निजात अमेरिकन स्कॉलर डॉक्टर जुल्फकार काज़मी साहब थे। इनसे बातें होती रहेंगी, मजीद मुलाकातें भी होगी। आज तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, और जाते जाते आपसे दरख्वास्त करते हैं, खावरनेम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फॉरवर्ड करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।